میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 برس بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غمزدہ رہنے لگی۔ کئی لوگوں کی منتیں کی جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور وہ تنگ دست تھے۔ ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، اس طرح اسے پالیں گے کہ آپ اس کی زندگی پر رشک کرو گے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہے کہ اولاد سے بڑھ کر میٹھا پھل کوئی نہیں۔ جب شاہدہ آئی تو وہ پہلے سے زیادہ دل گرفتہ لگی۔ ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں، متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد مل جائے گی، مگر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ کہتی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بارہا میں نے سمجھایا کہ توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی یہ وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندے نہیں سمجھ پاتے۔ سبھی کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے ملتی ہے تو کسی کو کوئی اور خوشی مل جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ جب شاہدہ کی اسرار بھائی سے شادی ہوئی، وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شاہدہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ کچھ عرصے بعد وراثت میں ملی زمین شہر میں آ گئی۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازہ بنوایا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شاہدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین کہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت شہرت اور جسے چاہے اولاد۔ میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں ہوئی تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اور 6 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اس بار پاکستان آئی تو اس سے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک 8 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جسے اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروایا۔ تمہاری بیٹی ہے یہ، مگر تم تو، اس نے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی، بولی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، جب تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہو جاتا تمہارے پاس بیٹھتی ہوں۔ یہ بتاؤ شاہدہ، یہ بیٹی کب ہوئی؟ 1-2 بار فون پر بات بھی ہوئی ہے ہماری، مگر تم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہنے لگی میرے ہاں تو اولاد نہ ہوئی، مگر اللہ نے یہ پیاری سی بیٹی مجھے عطا کر دی ہے۔ تبھی اس نے یہ واقعہ سنایا۔ ایک روز جب کہ بارش کے بعد خنکی بڑھ گئی تھی اور شام سرد ہو گئی تھی، میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی جہاں ٹریفک برائے نام تھا اور اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سا سما ہو گیا تھا، تاہم ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر 2 سایوں پر پڑی جو ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آگے تو دیکھا کہ ایک کمزور سا مفلس آدمی جس کے ایک ہاتھ میں پلاسٹک کی تھیلی اور دوسرے میں ایک ننھی بچی کا ہاتھ تھا، وہ تیزی سے چلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید بارش برسنے کا ڈر ہوگا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھا، وہ 5 برس کی ہوگی۔ اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ گلابی دوپٹے سے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ دونوں ہی ننگے پیروں تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے تیز اٹھتے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ننھی سی بچی کو جوتے پہنا کر ننگے پیروں چلنے کی تکلیف سے بچا لے۔ میں نے اپنے ایک پیر سے چپل اتاری تو فرج کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ بارش سے زمین ویسے بھی سرد ہو جاتی ہے۔ یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑی جاتی تھی۔ اف میرے اللہ، مجھے ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اور اس نامولود فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے جھرجھری آ گئی، کیا گزر رہی ہوگی اس پر۔ میں نے اپنے گھر میں جھانکا۔ اسرار گاڑی کو گراج میں بند کرنے جا رہے تھے، تبھی آواز دی کار کو گراج میں نہ لے جائیں، ابھی آ رہی ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ جہاں تھے وہاں ہی رک گئے اور حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھا لیا اور الماری سے 2 شالیں نکال کر
میں دوڑی زینے کی طرف اور تیزی سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ہاں، ذرا سڑک تک جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا اور گاڑی کو سڑک پر لے آئے۔ ہاں بولو، کدھر جانا ہے؟ بس سیدھے چلیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ بیٹی پہنچے تھے۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ذرا آگے جا کر وہ دونوں ایک گلی میں مڑ گئے جو دائیں جانب کچی بستی کی طرف جاتی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ان کا پیچھا کرا رہی ہو؟ آگے گلی خراب ہے، بارش رکی ہوئی ہے، آپ کار کو کسی مناسب جگہ پارک کر دینا، مجھے اس آدمی سے کام ہے۔ کیوں، کیا اسے پیسے دینے ہیں؟ یقیناً اس کی غربت پر ترس آ گیا ہوگا۔ ہاں، دیکھتے نہیں کتنی سردی پڑ رہی ہے اور وہ ننھی سی بچی بغیر گرم کپڑے پہنے ننگے پاؤں چلتی جا رہی ہے، تو اس کی فکر اس کے باپ کو کرنی چاہیے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے میں ہم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے آواز دے کر اس آدمی کو روکنا چاہا، وہ ذرا سا ٹھٹکا اور مڑ کر ہمیں دیکھا، اس بے یقینی سے کہ جیسے ہم نے اسے نہیں کسی اور کو پکارا ہو۔ میں نے اشارہ کیا، ادھر آ۔ وہ قریب آیا تو میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا، اے بھائی، اتنی سردی میں بچی کو تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یہ بیمار پڑ سکتی ہے۔ صبح جب ہم گھر سے نکلے تو اس وقت اتنی سردی نہیں تھی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سامنے والی آبادی میں، اس نے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ضرور ہے مگر بھکاری نہیں ہے۔ ذرا اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلیے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، وہ کوئی مزدور ہے، شاید وہ اپنے گھر جا رہا ہے، تو اسے جانے دو۔ میں اس بچی کے لیے کچھ رقم دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس کے لیے گرم کپڑے اور جوتے ہی خرید سکے۔ میرے پختہ ارادے کو بھانپ کر اسرار نے آگے میدان میں گاڑی روک دی اور بولے، اترو، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں پرس اور شالوں سمیت اتر گئی۔ اور وہ کمبل جو تم ساتھ لائی ہو وہ تم اٹھا لو پلیز۔ کچھ دور ان کے تعاقب میں چلے کہ کچی آبادی میں پہنچ گئے۔ وہ ایک قریبی مکان میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے گھر میں گھس گئی۔ اسرار دروازے پر رک گئے۔ ایک چھوٹے سے صحن کو عبور کر کے وہ شخص سامنے بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساتھ وہ بچی بھی۔ میں دہلیز پر ٹھہر گئی۔ بی بی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اندر آ جائیے۔ اس نے چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، انہیں بھی بلوا لو بی بی۔ وہ یہ کہہ کر باہر لپکا اور اسرار کو اسرار کر کے گھر میں لے آیا۔ اس کی بیوی اپنے 5 بچوں میں گھری ہوئی تھی اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر ان بچوں کے سامنے کٹوروں میں ڈال رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر بیوی کی طرف بڑھا کر کہا، لے نیک بخت، روٹیاں تو میں تنور سے لے آیا ہوں۔ تو نے صبح کہا تھا کہ تیرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، پھر یہ رقم کہاں سے آ گئی کہ تو نے ہانڈی چڑھا دی اور سالن بھی مرغی کا بنا لیا؟ ان مہمانوں کو بھی دو۔ مہمانوں جتنا نہیں ہے، وہ عورت بولی۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تو ہی ان سے پوچھ لے۔ بہن، میں نے اپنے گھر کی بالکنی سے تمہاری بچی کو سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں جاتے دیکھا تو میں اس کے لیے گرم شالیں اور یہ کمبل لائی ہوں۔ شاید تمہارے پاس ان چیزوں کی کمی ہو۔ ہاں بیگم صاحبہ، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہے، مگر صبر و شکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ صبح سے مزدوری پر نکلے تھے اور بیٹی کو بھی آج ساتھ لے گئے تھے کہ مزدوری ملی تو اس کے لیے چپل خریدیں گے، مگر یہ ننگے پاؤں ہی آ گئی ہے۔ شاید مزدوری نہیں ملی تھی، یہ سالن اور روٹی خرید لایا ہوں۔ تو نے ہی تو کہا تھا کہ آج گھر میں نہ دھیلا ہے اور پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح سے بچے بھوکے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، باہر نکلی، گلی پار کی تو ایک مرغی دیوار کے ساتھ بارش میں بھیگی کھڑی تھی۔ میں نے جھپٹ کر اس کو دبوچا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی، اس کو ذبح کیا اور پکا لیا۔ بی بی، تم اسے چوری کہو گی، مگر بھوک بندے سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو میرے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہی ہے، جبکہ میں محنت کر کے حلال کی روزی کما کر لایا ہوں۔ تم نے بہت دیر کر دی، بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کرتی؟ ہمارے پڑوسی ہم سے زیادہ غریب ہیں، پھر روز کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ بارش ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے ایک دکان کے چھجے تلے بیٹھ گئے تھے، مگر تو بے صبری کرتی ہے، ذرا سا بھی صبر نہ کیا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہماری موجودگی سے بے نیاز آپس میں الجھ پڑے تھے۔ مرد کا کہنا تھا کہ جو کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بیوی مجبوری ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے کہا، تبھی تو میں نے ان مہمانوں کو نہیں دیا ہے، ورنہ سالن ہے ہانڈی میں۔ سوچا کہ بچوں کی مجبوری ہے، مگر نہ میں خود کھاؤں گی اور نہ تمہیں دوں گی، تو انہیں چوری کا یہ رزق کیسے دے دیتی؟ میاں بیوی کی گفتگو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے میاں نے ان سے کہا، ہم بے اولاد ہیں اور تم سے غربت کی وجہ سے ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا جاتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اپنا ایک بچہ گود دے دو اور اس کے بدلے ہم تمہارے باقی بچوں کے لیے ہر ماہ راشن دے دیا کریں گے؟ دیکھو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میرے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ ہمیں اپنا گھر دکھا دو بی بی، پھر بات کریں گے۔
میں نے انہیں کمبل، شالیں اور کچھ رقم دی اور کہا اچھا تیار رہنا، میں کل آؤں گی۔ اگلے روز موسم بہتر ہو گیا تو میں اس مزدور کے گھر گئی۔ اس کی بیوی میرے ساتھ آ گئی، میرا گھر دیکھا اور بولی مجھے کام پر رکھ لو، بچی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا زلیخا۔ زلیخا تم کل سے کام پر آ جانا۔ جی آ جاؤں گی، مگر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی، میرے بچے گھر میں اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے زلیخا۔ یوں وہ روزانہ صبح 10 بجے آ جاتی اور 2 بجے کچن کا کام نمٹا کر لوٹ جاتی۔ میں باقاعدگی سے کھانا اس کے ساتھ کر دیتی تھی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ 2 ماہ اس نے ہمارے گھر کام کیا اور پھر اپنی اس بچی کو مجھے سونپنے کا فیصلہ کر لیا، جسے میں نے باپ کے ساتھ سڑک پر جاتے دیکھا تھا۔ بچی وہ 2 ماہ تک اپنے ساتھ لاتی رہی تھی، جس کا نام ریحانہ تھا، اور وہ میرے گھر اور مجھ سے اچھی طرح مانوس ہو چکی تھی۔ میاں بیوی نے ریحانہ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس کی گوری رنگت اچھی غذا کے باعث نکھر گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں جیسے 2 چمکتے ستارے ہوں۔ ریحانہ کے بال سنہری تھے اور آنکھیں نیلی، رنگت بھی تر و تازہ گلاب جیسی تھی۔ وہ عمدہ اور خوبصورت لباس میں کسی امیر گھر کی بچی نظر آنے لگی۔ شاہدہ نے پہلے اسے گھر پر خود پڑھایا اور پھر اسکول میں داخل کرا دیا۔ بولی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی تو اس کی شکر گزاری اس طرح ہم نے کی کہ ریحانہ کے والدین کو ایک اور پکا کمرہ، کچن اور واش روم بنوا دیا، پنکھے لگوا دیے اور پانی کا انتظام نلوں کے ذریعے کرا دیا۔ زلیخا نے میرا کام چھوڑ دیا تھا، مگر بچی کو دیکھنے کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ کہتی ہے رفتہ رفتہ آنا ترک کر دے گی تاکہ ریحانہ آپ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔ روز روز ملنے آؤں گی تو وہ میری آس رکھے گی اور آپ کی نہیں بن پائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ریحانہ اب کلی طور پر مجھے اپنا چکی ہے۔ وہ مجھے امی اور اسرار کو ابا بلاتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہے اور ہم بھی اس کو پا کر خوش ہیں۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے ماں باپ سکون سے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مگر کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اسرار ان کی کافی مالی مدد کرتے ہیں، جسے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ ریحانہ کے باپ نے مزدوری چھوڑ دی ہے اور اپنے محلے میں ہی کریانے کی دکان کھول لی ہے۔ اللہ ان کو نیکی کا اجر دے اور تمہیں بھی۔ میں نے شاہدہ سے کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ریحانہ کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ کون کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے؟ مانگنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ نیک نیت ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی انسان کی نیک نیتی پر ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔